علاج کی طرف جاتے ہیں، حکیم کی طرف، ڈاکٹر کی طرف، لیکن جب وہ تھک جاتے ہیں تو وہ روحانی علاج کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں؟ جہاں ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک یہ تمام کے تمام علاج ختم ہوتے ہیں، جی وہاں سے روحانیت کا علاج شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ ایک تو ہے روحانی علاج، قرآنی علاج، جس کو ہم کہتے ہیں نوری علاج۔ میں ہزاروں لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے علاج کر چکا ہوں۔ جادو کرتا کون ہے اور ان کا کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ جادو کرنے والے ہر طبقے میں، ہر معاشرے میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ جادو کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک تو ہے حسد اور ایک نظر۔ علاج وغیرہ آپ نے بہت کیا، لیکن ان علاج میں کبھی مشکلات پیش آئی ہوں یا ایسے ہو کہ آپ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہوں کہ یہ میں نہیں کر سکتا؟ سائنس کی بلڈنگ تھی، اس کے اندر ہم علاج کرنے کے لیے گئے، وہاں پر جنات کی بہت زیادہ کثرت ہے، ان کے ساتھ ہماری مار پیٹ ایک یہ قسم کی شروع جنات کا سایہ تھا؟ ہاں جنات تھے وہاں پر باقاعدہ جی۔ طور پر، چیزوں نے آ کر ہمارے ساتھ فائٹ شروع کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایسا منظر تھا، ایسی منظر کشی تھی، ایسی خوفناک آوازیں میری زندگی کی پہلی خوفناک ترین آوازیں تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدن راشد۔ ناظرین، آج کل دنیا میں مختلف اقسام کے علاج موجود ہیں، جیسا کہ ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور حکمت۔ جب لوگ ان علاج سے بیزار ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو وہ روحانی معالج کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ قرآن، روحانیت اور وظائف، ان کا مجموعہ ہے قرآنی روحانی وظائف۔ یہاں آپ دیکھیں گے قرآنی شخصیات، روحانی شخصیات، جو کہ وظائف کے بارے میں بات کریں گے۔ اسی طرح آج ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور بہت سی لوگوں کی فرمائش پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قرآنی روحانی وظائف سے مولانا ابو بکر نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ سر میرا آپ سے سوال پہلا یہ ہے کہ لوگ علاج کی طرف جاتے ہیں، حکیم کی طرف، ڈاکٹر کی طرف، لیکن جب وہ تھک جاتے ہیں تو وہ روحانی علاج کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں؟ یہ علاج کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے بلایا۔ دیکھیں، لوگ جب تمام قسم کے علاجوں سے تھک جاتے ہیں تو وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بے شک۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جب آئی سی یو میں چلے جاتے ہیں تو آپ ان کا پتہ لینے کے لیے جائیں تو ان کے گھر والے کہتے ہیں بس اب تو دعائی کریں۔ بے شک، بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر حکمت، جہاں پر ایلوپیتھک، جہاں پر آپ کی جو ہے ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک یہ تمام کے تمام علاج ختم ہوتے ہیں، جی، وہاں سے روحانیت کا علاج شروع ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی علاج کے بارے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے۔ جی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنا بھی قرآن ہے نا، میں نے اس کو شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ اب ہم قرآن پاک سے کیسے شفا حاصل کریں کہ سیدھا سیدھا قرآن پاک پڑھتے رہیں شفا حاصل ہو جائے؟ بالکل۔ یا ہم اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے علاج جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ بے شک۔ جب ان کو علاج مل جاتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو اس علاج کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کا جیتا جاگتا مثال اس کی یہ ہے کہ میں ہزاروں لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے میں ان کا علاج کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ایک تو ہے روحانی علاج، قرآنی علاج، جی، جس کو ہم کہتے ہیں نوری علاج۔ جی، نور کا تعلق قرآن سے ہے۔ قرآن سے ہے۔ اسی طرح ایک ناری ہے، سیاہ ہے، بدکار ہے، جس کو جادو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ پھر جادو کی بہت ساری اقسام ہیں۔ اب جادو کی اقسام کے اندر جائے بغیر میں آپ کو بتاؤں کہ جادو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ توہمات کا نام ہے۔ لیکن یہ جادو کرتا کون ہے اور ان کا کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہاں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ جادو کرنے والے ہر طبقے میں، ہر معاشرے میں،
ہر گروہ میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ جی کیوں پائے جاتے ہیں؟ جادو کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، آپ وہ بنیاد سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو ہے حسد اور ایک نظر۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ہمیں ملتی ہیں کہ حاسد کی اگر حسد اور نظر یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ کو لگ جائے تو وہ ہنڈیا میں پہنچ جاتا ہے، بالکل، اور اگر انسان کو لگ جائے تو وہ مٹی کے نیچے مٹی پہنچ کے جاتا نیچے۔ ہے۔ اب یہ جب حسد پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ بہت اچھا کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، کاروبار کر رہی ہیں، آپ کا کاروبار بڑا وسیع پیمانے پر ہے، آپ کے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں جن کو سب سے پہلے حسد ہوتا ہے۔ بے شک، دوسرے نمبر پر آپ کے دوست ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پر وہ لوگ جن کو آپ روز دکھا رہی ہوتی ہیں کہ جی دیکھو میرا علاج کیسا، دیکھیں جی میرا کاروبار کیسا ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس اچھا موبائل ہے، ایسے لوگوں کی میرے نظر پاس لگ اچھا، جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ بالکل، اور جب ہم قرآن پاک کی طرف دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نظر کا علاج کیا ہے۔ جی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ حضور کی جو بیوی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ قرآن مجید کی دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر ایسے پھونک مار کر اپنے چہرے پر، سر پر، پیچھے اور جسم کے جس حصے پر ہاتھ پھیرا جا سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ طور پر علاج ثابت ہے، اس لیے اس کو روحانی علاج کہا جاتا ہے۔ بے شک، اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ اچھا سر، آپ علاج وغیرہ آپ نے بہت کیا، لیکن ان علاج میں کبھی مشکلات پیش آئی ہوں یا ایسے ہو کہ آپ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہوں کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یا بہت سی آپ نے مشکلات پیش آئی ہوں کیا؟ ان کے ہاں بارے ایسا میں ہوتا کہیں؟ ہے کہ میں ایک دفعہ ملیشیا گیا اور میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ جی چونکہ میرے والد صاحب بھی روحانی معالج تھے اور بڑا وسیع پیمانے پر ان کا ساؤتھ افریقہ اور ملیشیا، سنگاپور اور برنائی ان علاقوں میں اور لندن تک ان کے بڑے مریدین تھے، تو میں ان کے ساتھ تھا ملیشیا میں۔ تو وہاں پر ہم ایک چائنیز کی بلڈنگ تھی، اس کے اندر ہم علاج کرنے کے لیے گئے۔ وہاں پر جنات کی بہت زیادہ کثرت ہے۔ وہاں پر ہم علاج کے لیے گئے تو ہمیں پہلے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر آج تک کوئی جتنے بھی معالج آئے ہیں وہ واپس پلٹے ہیں، علاج ہوا نہیں ہے۔ تو ابا جان سے کہا گیا تو ابا جان نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہوگا۔ میں اس وقت شاگرد بھی تھا ابا جان کا، سیکھ بھی رہا تھا، بہت سارا گرفت ہو بھی چکی تھی اس معاملے میں۔ تو ابا جان نے کہا آؤ چلو چلتے ہیں، آج یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ بالکل، ہم وہاں پر گئے تو جب ہم نے وہاں پر پڑھائی شروع کی تو چیزیں آئیں، تو وہاں پر عجیب و غریب آوازیں اور عجیب و قسم کی جو ہے نا ان کے ساتھ ہماری مار پیٹ ایک یہ قسم کی شروع جنات کا سایہ تھا؟ ہاں جنات تھے وہاں پر باقاعدہ طور پر، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جنات پہلے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جنات رہتے کہاں ہیں؟ ویرانے میں، اور یہ پانی کے اوپر رہتے ہیں۔ ٹھیک، جنات ہمیشہ پانی کے اوپر رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں نا یہ جیسے، کیونکہ جو شیطان ہے یہ جنات کی قسم سے ہے، شیطان فرشتہ نہیں تھا، بالکل، شیطان جو ہے وہ جن تھا، اور یہ جنات کی قسم، اور شیطان کا جو سب سے بڑا تخت لگتا ہے وہ پانی کے اوپر لگتا ہے۔ اس کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جن ہوتے ہیں نا وہ ان سے کارگزاری شام کے وقت سنتا ہے، اور وہ پانی کے اوپر اپنا ڈیرا لگاتا ہے، وہاں پر اس کا تخت لگتا ہے، وہاں پر اس کے چھوٹے چھوٹے جن جتنے پوری دنیا میں اس نے بھیجے ہوتے ان سے بلا کر ان سے کارگزاریاں وہ لیتا ہے۔ ہاں تیرے ذمہ یہ کام تھا، تیرے ذمہ یہ کام تھا، تو نے کہاں لڑائی کروائی، تو نے کہاں جھگڑا کروایا، کہاں فساد اور کیا۔ یہ مغرب کے بعد، یہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ یہ جو علاقے ہیں نا خاص طور پر اب آپ دیکھیں پنجاب کی بنسبت، ہمارے پنجاب کی بنسبت کراچی میں جادو زیادہ ہے۔ اچھا، اس کا ریزن یہ ہے کہ کراچی سمندر ہے، جی جی جی، جنات بالکل قرب و جوار میں ہیں، وہاں پر معالجین جتنے بھی ہیں وہاں پر زیادہ ان کی کثرت پائی جاتی ہے، وہاں پر بیمار بھی کثرت میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ملیشیا کو دیکھیں، آپ
انڈونیشیا کو دیکھیں, آپ سنگاپور کو دیکھیں, آپ تھائی لینڈ کو دیکھیں, برونائی کو دیکھیں, آپ آسٹریلیا کو دیکھیں, یہ جزیرے ہیں, بالکل سمندر کے اندر جزیرے ہیں. تو ان کے چاروں اطراف پہ جنات کے پورے گھر ہیں, اور جنات ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پانی کے اندر اس جگہ کے اندر نہیں رہتے ہیں جہاں پر دور دور تک ان کو نہ کوئی آبادی نہ ملے, وہ وہاں رہتے ہیں جہاں آبادی ملے. اب آپ کہیں گے کہ آبادی میں کیا کرنے آتے ہیں, لیکن سر سنا تو یہ بھی ہے کہ وہ ویرانے میں بھی پائے جاتے ہیں. اور جی میں آتا ہوں اس طرف. جی اب وہ آبادی کے قریب کیوں رہتے ہیں؟ آبادی کی قریب اس لیے وہ رہتے ہیں کہ وہاں پر ان کو خوراک ملتی ہے. جی بالکل. ان کی خوراک کیا ہے؟ اب یہ سوال اٹھے گا ناظرین کے دماغ میں کہ جنات کی خوراک کیا ہے. جب جنات کی خوراک کے بارے میں آپ سرچ کریں گے نا, تو دو چیزیں ان کی اہم ہیں جو ان کی خوراک کی فیورٹ ہیں. جی ایک ہے ہڈیاں, جانوروں کی ہوں, گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہڈیاں, جانوروں کی ہوں, انسانوں کی ہوں. اسی لیے ان کا ہمیشہ زیادہ تر ان کا ٹھہراؤ ویرانے کے اوپر ہوتا ہے, جہاں پر عمومی طور پر آپ کو ہڈیاں اور غلاظتیں ملتی ہیں. ٹھیک. اب آپ دیکھیں, ہم سارے یہاں پر پاکستان میں اور بر اعظم ایشیا میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. جی ان کی ہم تقلید کرتے ہیں. جی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلے کے اندر ان کا سہارا لیا اس بات کا, وہ میں سہارا یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ گوبر سے جو کہ مٹی کی جنس بن جاتی ہے اور ہڈیوں سے استنجا جائز نہیں ہے. ان سے جب اس بات کی دلیل پوچھی گئی تو انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ یہ جنات کی خوراک ہے, ان کا کھانا ہے, تو کسی بھی دنیا میں کسی بھی مخلوق کے کھانے سے استنجا کرنا گویا کہ ان کو آ بیل مجھے مار کی مترادف ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک تو ان دو چیزوں سے استنجا کرنا درست نہیں ہے, جبکہ امام شافعی اور دیگر جو ائمہ اکرام ہیں, دیگر 3 ائمہ اکرام ہیں, امام ابو حنیفہ کے علاوہ امام شافعی ہے, امام احمد بن حنبل ہے, اور ان کے نزدیک جو ہے وہ ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنا درست ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استنجا کرنا درست نہیں ہے. یہ چیزیں زیادہ تر وہاں پر رہتی ہیں. تو ہم وہاں پر اسی لیے گئے کہ وہاں پر ان کا قیام تھا, جی جو میں بات کر رہا تھا, وہاں پر ان کا قیام تھا. چیزوں نے آ کر ہمارے ساتھ فائٹ شروع کی. اچھا. اب جو وہ فائٹ شروع ہوتی نا, کہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں نا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اوریجنل عامل کون ہوتا ہے. جی اوریجنل عامل کون ہے, عامل کی تلاش کیسے کی جائے نا. تو آپ دیکھیں جو عامل ہوگا نا وہ کوئی سیدھا سادہ بندہ نہیں ہوگا. اس کا جسم سارے کا سارا زخموں کے ساتھ چکنا چور ہوگا, اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوگی, اس کے جسم پر مختلف قسم کے نشانات ہوں گے, جنات اور یہ ان کے ساتھ فائٹ میں ہوتا ہے. بالکل. اب وہ ہم جب وہاں پر گئے تو ہماری فائٹ شروع ہوئی ان کے ساتھ باقاعدہ. جی وہ مقام تھا, میں اس وقت یوں کہہ لیجیے کہ میرا کوئی 7واں اور 8واں وہ کیس تھا جس کو میں دیکھ رہا تھا, تو اس لیے میں پریشان ہوا, یا وہ ایسا تھا کہ وہ میرے لیے بہت وزنی کیس تھا. بلڈنگ تھی تقریباً کوئی 22 اس کے فلور بن چکے ہوئے تھے. یہ آپ کا پہلا کیس تھا؟ میرا 7واں 8واں کیس تھا, لیکن خطرناک قسم کا پہلا کیس تھا. جی. اب وہ میں وہاں پر ہم تھے 22ویں منزل پہ. جی. آپ دیکھیں کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے نیچے سے 22 کی 22 منزلیں ہیں ہی نہیں ہیں. مجھے یوں لگا ہم کہاں پر ہیں, مجھے یوں لگا کہ جیسے نا ہم ہوا میں ہیں اور ہماری فائٹ چل رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایسا منظر تھا, ایسی منظر کشی تھی, ایسی خوفناک آوازیں میری زندگی کی پہلی خوفناک ترین آوازیں تھیں, جن کے اوپر میں یہ سمجھ رہا تھا یا تو میں مر چکا ہوں. میں نے تھوڑی دیر کے بعد نا اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کے دیکھا, میں ہوں یا میں جا چکا ہوں. سنا ہوا نا آپ نے کہ جب انسان دنیا سے مر جاتا ہے تو اس کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اپنے گھر والے روتے ہوئے, بچے, بہنیں, بیوی, سب روتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو.
تو میں نے یہ کہا کہ مجھے چیزیں تو سب نظر آ رہی ہیں لیکن مجھ سے کوئی ہم کلام نہیں ہے, میں کیا کروں یہاں پر. تو میں سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو چٹکی کاٹی, میں نے کہا ہاں نہیں تم ہو, ابھی زندہ ہوں میں, ابھی زندہ ہوں. تو پھر میں نے اپنے ہوش جو تھے, حواس تھے, میں نے ان کو مضبوط کیا, چونکہ یہ عامل کے لیے سب سے پہلا سبق ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو, اپنی قوت کو, اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے تاکہ اس کو کسی قسم کی بھی چیز کا سامنا کرنا پڑ جائے نا تو وہ بھاگے نہیں, ڈرے نہیں. اور جو ڈرے گا وہ سمجھ لیں کہ وہ پھنس گیا, پھر اس کو یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ڈر گیا وہ مر گیا. وہ اسی طرح. تو پھر ہم نے وہاں ان کا مقابلہ کیا, لیکن میرے والد صاحب کا معمول تھا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا معمول تھا کہ وہ 3 یا 4 دن کے اندر اندر نا یہ پوری پڑھائی کر کے چیزیں ختم کر دیتے تھے. لیکن وہ پہلی مرتبہ تھا کہ ہمیں 21 دن وہاں پہ رہنا پڑا. لیکن 21ویں دن جب ہم وہاں سے نکلے, اللہ کا فضل ایسا تھا, اللہ کا کرم ایسا تھا کہ وہاں پر لوگ بھی آ جا رہے تھے, آوازیں ختم تھیں, لوگ, وہ بلڈنگ پوری کی پوری اس چائنیز کی کھڑی تھی اور اس کا ایک پارٹنر مسلمان تھا وہاں پر, وہ آج بھی میرے ساتھ رابطے میں ہے. میں جب جاتا ہوں تو مہمان نوازی کرتے ہیں وہاں پر, تو وہ آج بھی بلڈنگ آباد ہے. میں ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے گیا ہوں تو میں وہیں پہ رہا تھا ان کے گھر میں, اسی بلڈنگ میں. تو آج وہ بلڈنگ آباد ہے. وہ بلڈنگ جو پچھلے 10-12 سال سے آباد ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی, اب وہ آباد. خدشات نہیں. ہاں دیکھیں, یہ ساری چیزیں منحصر ہوتی ہیں معالج پر. جی, آپ کا معالج کتنا تگڑا ہے. بے شک. دیکھیں دنیا میں آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ آپ جب علاج کے لیے سب سے پہلے آپ متلاشی ہوتے ہیں ڈاکٹر کا. بالکل. تو آپ کون سا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں؟ بے شک لوگ جو ہیں وہ ایلوپیتھک کی طرف چلے جاتے ہیں یا ہومیوپیتھک کی طرف. آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کسی کے سر میں درد ہے اور سر کی درد ختم نہیں ہو رہی ہے تو وہ جب جائے گا تو کیا عام محلے کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا یا وہ کسی اچھے ڈاکٹر کا تلاش میں رہے گا؟ بالکل اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں رہے گا نا, کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے کی کہ یار اچھی دوائی لے لوں, ایک ہی دفعہ لے لوں, بار بار تھوڑے جگہ پہ پیسے خرچ نہ کروں, اچھی دوائی لے لوں, ایک ہی جگہ سے لے لوں اور بات ختم ہو جائے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ معالجین کی بھرمار ہے پاکستان کے اندر. جی, میں بڑی دنیا میں سفر کرتا ہوں, بڑی جگہ پر دیکھا ہے معالجین کی بھرمار ہے, لیکن معالج ہاتھ ڈال لیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے, پتہ نہیں ہے, اور وہ اس کو بگاڑ دیتے ہیں. دیکھیں آپ کسی کے گھر کے باہر جائیں, گالیاں گولیاں نکال کر آئیں, لڑنے کے لیے جائیں, گالیاں گولیاں نکال کر آ جائیں تو وہ لوگ آپ کو پکڑ لیں تو کیا کریں گے؟ اگر آپ طاقتور نہیں ہیں, آپ کے پاس ہمت نہیں ہے, لڑنے کی طاقت نہیں, تو کیا کریں گے؟ وہ مار کھا کے آپ وہاں سے آئیں گے. تو یہی حال ہے معالجین کا. معالج پکڑ تو لیتے ہیں کہ آ جا بھائی, لیکن جب وہ علاج کرنا شروع کرتے ہیں نا وہ بیچارے بھاگ جاتے ہیں, پھر وہ مریض ان کے پیچھے اور وہ آگے. اچھا سر, ادھر ایک میرے سوال آ رہا ہے دماغ میں کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک عام ڈاکٹر جیسے کہ ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک ہو گئے, تو اسی طرح کے یا تو کوئی عالم یا کوئی پیر فقیر اس طرح کے بنے ہوتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ کام ٹھیک کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں کرتے, مینس کہ فیک ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ علم پورا رکھتا ہے, اور لیکن جب علاج کی باری آتی ہے تو وہ علاج نہیں کر پاتا. اچھا, میں سب سے پہلے نا اس چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کو کسی معالج کی تلاش ہو نا, تو معالج کی کچھ نشانیاں ہیں جو میں آج بیان کرنے لگا ہوں. وہ نشانیاں جس کے ذہن نشین ہو گئی نا تو وہ کبھی بھی کسی معالج سے مار نہیں کھائے گا. مطلب چاہے وہ کوئی بھی ڈاکٹر ہو, حکیم ہو, ہومیوپیتھک ہو. میں صرف روحانی معالج کی بات کروں کیونکہ میرا تعلق روحانی علاج کے ساتھ ہے, تو میں صرف روحانی معالج کی بات کروں گا. آپ نے سوال کیا کہ فیک اور ریئل عامل, ان کے بارے میں پوچھا ہے, تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, آپ کے اس چینل کے ناظرین کی نظر کرنے لگا ہوں کہ آپ ایک بات یاد رکھیں, جب بھی کسی عامل کے پاس جانا ہے نا آپ اپنا مسئلہ لے جانے سے پہلے آپ نا اپنے پاس شارٹ لسٹ کریں عاملوں کی, 5, 6, 7 جتنے بھی بڑے بڑے عامل ہیں جن کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے بارے میں آپ کے پاس مشہور ہو کہ آپ عامل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا فارمولہ ہے ہی نہیں ہے. وہ نام لکھ کر آپ اپنے تکیے کے پاس بیٹھ جائیں رات کو سوتے ہوئے, سنت طریقے کے مطابق آرام کریں اور اس کے اوپر ان معالجین کے نام لکھ لیں. لکھ کر
نیچے لکھ دیں کاف ہا یا عین صاد, جی, اور اوپر لکھ دیں ہا میم عین سین قاف, اور اس سائڈ پہ آپ لکھ دیں الف لام میم, اس سائڈ پہ آپ لکھ دیں ہا میم. درمیان میں یہ کڑا لگ گیا ہے, درمیان میں یہ عاملین ہے. جی, اب آپ اس کو پرچی کے اندر لپیٹ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سنت طریقے کے مطابق یہ ہاتھ دائیں ہاتھ اپنا اس ہاتھ پہ رکھ کر اپنی گال کے اوپر, اور یہ اپنا الٹا ہاتھ اپنے کولے پر رکھ کر اور تھوڑے سے اپنے پاؤں فولڈ کر کر آپ دائیں کروٹ لے کر نا آپ سو جائیں. اور آپ نے اللہ سے دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ ان عاملین میں سے جو میرے لیے میرے علاج کے لیے بہتر ہے وہ اس کی طرف میرا دل مائل کر دے. بالکل. اب آپ تو بیمار ہیں, یہ استخارے کا ایک طریقہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ اتنا مجرب ہے, اتنا آزمودہ ہے, اتنا مجرب ہے کہ اس سے بہتر طریقہ ہے ہی نہیں ہے. جی, آپ استخارہ کریں عامل کے لیے, جب اللہ نے آپ کا دل اس کی طرف موڑ دیا, آپ مجھے بتائیں دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں نا. اللہ چاہے تو آپ کا دل کسی بھی طرف موڑ سکتا ہے نا. اور جب رب دل موڑے گا تو اس کا مطلب رب آپ کے دشمن کی طرف دل نہیں موڑے گا, آپ کے مخالف کی طرف دل آپ کا نہیں موڑے گا. تو اس لیے اب آپ کا جب اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں خیال آ جائے کہ یہ میرا معالج ہے, وہ معالج آپ کا ڈاکٹر ہو, عامل کی بات کر رہا ہوں, وہ آپ کا معالج سید ہو, وہ آپ کا معالج شاہ ہو, وہ آپ کا معالج مولوی ہو, وہ آپ کا معالج پیر ہو, وہ آپ کا معالج عامل ہو, وہ آپ کا معالج فقیر ہو, وہ آپ کا معالج محلے کا ہو, وہ آپ کا معالج گھر سے ہو, رجوع کر لیں شفا اس کے ہاتھ میں ملے. آپ رجوع کر لیں شفا اس کے ہاتھ میں. واقعی, کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز عالم ہوتے ہیں کہ جن کے پاس شفا نہیں ملتی, اور ہمیں ایک سڑک سے گلی سے گزرتا ہوا ایک فقیر جو ہے اس کی دعا لگ جاتی ہے. بالکل.